یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں اور زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ ایک انسان جتنا بھی رمضان المبارک کی فضیلتوں اور برکتوں اور رحمتوں سے واقف ہے، اتنا ہی زیادہ وہ شوق اور بے قراری سے اس کا انتظار کرتا ہے۔ جو بندہ اس کی اہمیت سے واقف نہیں، وہ رمضان کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے۔ اس مہینے کے بے شمار نام ہیں۔ اسے شہر المبارکن بھی کہا جاتا ہے، اسے شہر عظیم بھی کہا جاتا ہے، شہر بارکہ بھی کہتے ہیں، شہر صبر، بخشش کا مہینہ، عذاب جہنم سے رہائی کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم جو بھی نیکی کریں اس میں ہمارا مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک میں نمازیں، تلاوت، ذکر و اذکار زیادہ کیا جاتا ہے۔ عام دنوں سے بڑھ کے رب کی رضا جو ہے وہ تلاش کی جاتی ہے، تو اس میں صرف خدا کی رضا شامل ہونی چاہیے، نہ یہ کہ دکھاوا ہو۔ ہم کوئی بھی عمل کریں تو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نے کوئی بھی نیکی کی اور اس میں دکھاوا کیا تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ دوسری بات جس کا ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ چغلی اور غیبت سے پرہیز کرنی ہے۔ دوسرے کے متعلق حسد، بغض اور کینہ دل سے نکالنا ہے، کیونکہ جب دل صاف ہوں گے تو اس میں اللہ کا قرب جگہ پکڑے گا۔ اگر دل دنیا کی محبت میں حسد، بغض اور کینے، دشمنی سے بھرے ہوں گے تو اللہ کی محبت کیسے اس دل میں جگہ پکڑ سکتی ہے؟ ایک مومن بندہ نہ اپنی ذات کے لیے کسی سے حسد، بغض اور نفرت کرتا ہے اور نہ اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی لیتا ہے، بلکہ بندہ مومن اگر کسی سے ملتا ہے تو بھی خدا کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے جدا ہوتا ہے تو وہ بھی خدا کی رضا کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا۔ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، ایمان پر، قرآن پر، عبادت پر، خیر خواہی پر، عدل و انصاف پر۔ یہ وہ صفتیں ہیں جن کو نصیب ہو جائیں اللہ ان کو اجر کتنا دیتا ہے۔ یہ وہ صفتیں ہیں کہ جن کو بھی نصیب ہو جائیں تو ذرا دیکھیں تو صحیح اللہ ان کو اجر کتنا دیتا ہے۔ صبر کرنا سیکھیے، برداشت کرنا سیکھیے، مت دیکھیے کہ گرمی کتنی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شاید یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر کتنی شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے جو اس کی رضا کی خاطر راضی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آنے والا ہے جہاں تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے، تانے، مشکلات اور مصائب، دکھ، بیماریاں، وبائیں، طرح طرح کی مشکلات، لیکن دین کو نہ چھوڑنا۔ موت آئے تو دین پر۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا، اگر تمہیں ایسے معاشرے میں جہاں فتنے ہوں گے، جہاں مصائب ہوں گے، مشکلات ہوں گی، تم دین پر ڈٹ جاؤ گے میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا، توحید پر آنچ نہیں آنے دوں گا، میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، اللہ کے رسول کی شریعت کو میں تھام کے رکھوں گا، تو تمہیں 50 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اور انہوں نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے 50 یا اس دور کے 50 لوگ، ہم میں سے 50 لوگ یا اس دور کے 50 لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے اگر 50 شہید ہو جائیں جتنا اجر 50 کو ملے گا، اس فتنے کے دور میں دین پر ڈٹ جانے والے شخص کو بھی اس کے برابر اجر ملے گا۔ یمن سے ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، فرمانے لگی کہ میں بیمار ہوں، بیماری میں صبر نہیں آ رہا، تکلیف بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی بندی، ایک کام تم کر لو، ایک خوشخبری میں سنا دیتا ہوں۔ صبر تم کر لو، میں خوشخبری سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل فرمائے۔ اور ایک کام اور کرنا ہے کہ ہمیں کثرت سے صدقہ کرنا ہے۔ سلف مال جمع کرتے اس نیت پر کہ رمضان المبارک میں صدقہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اتنی سخاوت کرتے جس طرح تیز ہوائیں ہر گھر تک پہنچتی ہیں، اللہ کے رسول کی سخاوت بھی ہر گھر تک پہنچتی تھی۔ یہ مال سب یہاں ہی رہ جانا ہے، وہی کام آئے گا جو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے۔ اگر تم کروڑوں کے مالک ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ یہ کروڑوں کھائیں گے تمہارے پچھلے، لیکن حساب تمہیں دینا ہوگا۔ لہٰذا مال کو جمع کرنے سے پہلے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ مال کے متعلق خدا کی شریعت کو پہچانو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مال کے متعلق ہمیں کیا ہدایت فرماتی ہے، اور کثرت سے دعا، رمضان المبارک میں کثرت سے دعا کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔